الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آپ نصیحت کریں، بے شک نصیحت فائدہ دے گی مومنین کو۔ رمضان المبارک بالکل شروع ہونے کے قریب ہے۔ میں نے پہلے 2 ویڈیوز اسی موضوع پر ریکارڈ کروائی ہیں، ان کو بھی آپ سن لیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور بہت مفید ہوگی اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سن لیا۔ اور میں جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے ترتیب بتانے لگا ہوں، اسی ترتیب کے مطابق اگر آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو گزار لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا رمضان ایمان والوں کا رمضان بن جائے گا، آپ کا رمضان اللہ والوں کا رمضان بن جائے گا، آپ کا رمضان حقیقی طور پہ آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وہ دنیاوی زندگی ہو، وہ اخروی زندگی ہو، وہ قبر کی ہو، میدان حشر کی ہو، آخرت کی ہو، پل صراط کی ہو۔ بہت مختصر انداز میں، بہت مختصر طور پر میں کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ آنے والے رمضان میں ان چیزوں کو اپنائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور چلتے چلتے انشاءاللہ میں آپ کو ایک بہترین مجرب وظیفہ بتاؤں گا جو کہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ رمضان المبارک میں ویسے ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ پریشان حال ہیں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، جادو ہے، جنات ہے، کسی اور وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں، یا کوئی اور کاروباری پریشانی ہے، رزق کے حوالے سے پریشانی ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس حوالے سے ایک مجرب وظیفہ میں بتاؤں گا جو بزرگوں کا، اللہ والوں کا ہے، اور وہ رمضان میں جب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہوگا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی چٹکیوں میں حل ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مشکل انشاءاللہ اس مجرب وظیفے کی وجہ سے حل ہو جائے گی۔ آگے چل کے انشاءاللہ میں وہ وظیفہ بھی بتاؤں گا، اور جو میں باتیں بتانے لگا ہوں ان کو نوٹ کر لیں، اور اگر ضرورت پڑے تو بار بار اس ویڈیو کو سنیں اور ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان میں داخل ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا رمضان کا بابرکت مہینہ بہت ہی بابرکت انداز میں بھی گزرے گا، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اختصار کے ساتھ میں وہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے رمضان سے پہلے کرنی ہے۔ پہلے آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو کر لینا ہے، اور پھر وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے رمضان المبارک کا معمول بنانا ہے۔ رمضان المبارک کو انشاءاللہ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے، بلکہ یہ میرا نہیں، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، بس یاد دہانی ہے، اس کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رمضان بہت بابرکت گزرے گا۔ اب آپ ان چیزوں کو نوٹ فرما لیں جو آپ نے رمضان المبارک سے پہلے کام کرنے ہیں۔ وہ کام مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے رمضان سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان میں تو خوب کرنا ہے، اس سے پہلے کہ یا اللہ یہ رمضان المبارک ہمارا صحیح طور پہ گزار دے، جیسا اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا رمضان المبارک گزرا کرتا ہے اسی طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے وہ کام نپٹا لینے ہیں جن کا تعلق سحری اور افطاری سے ہے۔ سحری اور افطاری میں جو چیزیں آپ کو کام آنے والی ہیں وہ ایک فہرست بنا لیں کہ یہ چیزیں سحری کی ہیں اور یہ چیزیں افطاری کی ہیں، ان کو رمضان سے پہلے مکمل کر لیں۔ اس کے بعد بازار جانا ہے، عید کی خریداری ہے، اس سے فارغ ہو لیں۔ کوشش کریں بازار کے جتنے بھی کام ہیں وہ رمضان سے پہلے نپٹا لیں۔ بے شک عید کی تیاری بھی ہوگی، اس کو لوگ چاند رات کے لیے رکھتے ہیں۔ چاند رات بہت فضیلت والی، برکت والی رات ہے، اور پورے رمضان کی محنت جو آپ نے کی ہوئی ہوتی ہے لیلۃ الجزا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں تفصیلی ویڈیو بھی بناؤں گا، ابھی صرف رمضان کے بارے میں۔ پورے رمضان کی تیاری، بازار کے معاملات آپ رمضان سے پہلے نپٹا لیں۔ عید کی شاپنگ بھی رمضان سے پہلے کر لیں۔ اسی طرح جن سے آپ نے ملنا ہے، اکثر ملاقاتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بہت اہم بھی نہیں ہوتی، بس گزارے کی ہوتی ہیں، کوشش کریں ان ملاقاتوں کو رمضان سے پہلے نپٹا لیں۔ اور جو ضروری بھی ملاقاتیں ہیں، کام کے سلسلے میں کوئی اور معاملات ہیں، ان کو بھی کوشش کریں رمضان المبارک سے پہلے نپٹا کے فارغ ہو جائے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک سے پہلے جتنے بھی فرائض، واجبات،
حقوق العباد ہمارے ذمہ واجب ہیں اور اب تک ہم نے ان کی ادائیگی نہیں کی، تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان کی ادائیگی کے سے فارغ ہو جائے، پہلے نپٹا لیں۔ کسی سے معافی مانگنی ہے، معافی تلافی کر لیں، تاکہ اطمینان قلب کے ساتھ آپ رمضان المبارک میں داخل ہوں۔ ہر شخص رمضان المبارک سے پہلے اپنے تمام گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے جو اسباب ہیں ان سے بھی ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹی وی دیکھنا، کیبل دیکھنا اور گانے وغیرہ سننا، اسی طریقے سے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دینا۔ توبہ کریں کہ پورا رمضان موبائل نہیں دیکھنا، ٹی وی نہیں دیکھنی، بچوں کو موبائل نہیں دیکھنے دینا۔ بہت ضروری اور اہم کال ہو تو اس کو اٹینڈ کرنا ہے، اس کو سننا ہے، ورنہ موبائل کو 1 ماہ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اسی طریقے سے افطاری کے وقت آدمی عموماً افطار پروگرام چلتے ہیں، ان کو لگا لیتے ہیں، گھنٹوں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ سحری کے وقت میں پروگرام لگتے ہیں، ان کو لگا لیتے ہیں، گھنٹوں بے شک وہ دین کے نام پہ ہوں، کسی قسم کے ہوں۔ آپ کوشش کریں انشاءاللہ ایک فہرست بنا لیں رمضان میں کیا آپ نے کام کرنے ہیں، وہ آگے میں بتاؤں گا، لیکن کوشش کریں جو دینی مسائل سکھانے کے حوالے سے ہیں انہی کتابوں کو اپنے پاس رکھیں تو سب سے بہترین ہے، ورنہ کتاب اللہ کلام اللہ ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اسی میں زیادہ وقت گزاریں۔ اسی طریقے سے سحری اور افطاری میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے۔ نہ ہم کہیں جا رہے ہیں، نہ ہمارا کھانا پینا کہیں بھاگ جائے گا، جو مقدر میں ہے وہ ملے گا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ معمولی کھانے میں آپ گزارا چلیں، کم کھانے سے جو گزارا ہو جائے گا، صحت بھی اس سے برقرار رہے گی، عبادت میں بھی مزہ آئے گا۔ خصوصاً سحری بہت زیادہ کھا لینے سے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر صبح کے ذکر اذکار رہ جاتے ہیں۔ افطاری زیادہ کرنے سے معاملہ خراب ہوتا ہے، پھر تراویحیں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے سحری اور افطاری کو ہلکے پھلکے انداز میں آپ نپٹائیں اور کوشش کریں افطاری کے جتنے معاملات ہیں کوشش کریں ان کو جلدی نپٹا لیں، یا پھر کھانے پکانے کا نظام آپ افطاری کرنے کے بعد رکھیں۔ افطاری کا کم از کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ دعاؤں میں آپ لگائیں، بہت اہم وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ افطار پارٹی افطاری تیار کرنے میں ان چیزوں میں لگ جاتا ہے، اور کوشش کریں افطاری گھر میں ہی کریں، افطار پارٹیوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔ یہ رمضان کا بہت بابرکت مہینہ ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جتنا بھی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں آخرت کے ساتھ دنیا بھی سنورے گی، جو دعاؤں میں وقت لگے گا، جتنی بھی دنیاوی آپ کے مسائل ہیں وہ مانگے انشاءاللہ اللہ کی یاد، دنیا کی پریشانیاں بھی دور کریں گے، دنیا کے معاملات بھی ٹھیک کریں گے، قبر آخرت کے معاملات بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وضاحت، وہ لباس کے اعتبار سے ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے ہو، کوشش کریں شریعت اور سنت کے مطابق کم از کم 1 مہینہ آپ شریعت کے مطابق رہ کر زندگی گزاریں۔ خواتین ہیں ان کو باہر نکلتے ہوئے پردہ ضروری سمجھ لیں، یا باہر نکلیں نہ، بہت مجبوری کی حالت میں ضروری کاموں کے لیے نکلنا ہے تو با پردہ نکلیں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، 1 مہینہ 11 مہینے اللہ کی ذات خود ہی انشاءاللہ شریعت کے مطابق گزروا دے گی۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی منانے کا گناہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، رمضان کے بابرکت مہینے میں کم از کم یہ نہ کریں، اور عید کی رات تو بالکل ہی نہ کریں، وہ لیلۃ الجزا ہے، وہ انعام ملنے کی رات ہے۔ اس لیے اکثر دیکھنے میں یہی چیز آئی ہے، بڑے بڑے دیندار رمضان میں رک جاتے ہیں لیکن عید کی رات میں یہ پھر گناہ کر لیتے ہیں۔ اس سے سچی توبہ کرنے کی کوشش کریں، شریعت کے مطابق داڑھی رکھیں۔ رمضان شریف کے شروع ہونے سے پہلے اب وہ میں کام بتا رہا ہوں جو آپ نے رمضان میں جا کے کرنے ہیں، لیکن ان کی ترتیب رمضان سے پہلے بنانی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں یہ چیز بتائی ہے کہ ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور ہر کام کے کرنے کا ٹائم ہونا چاہیے اور سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رمضان سے پہلے ہی ترتیب بنا لیں، ہم نے تراویح کس مسجد میں پڑھنی ہے، کوشش کریں ایسی مسجد تلاش کریں جو آپ کے گھر کے قریب ہو یا تھوڑا سا دور بھی ہو، لیکن جہاں آپ سکون کے ساتھ پہنچ سکتے ہوں۔ تراویحوں سے عشاء کی نماز سے پہلے پہنچیں، اور ایسے قاری
صاحب کا انتخاب کریں جن کی آواز بھی بہترین ہو، قرآن کو خوبصورت لہجے میں پڑھتا ہو، آرام سے پڑھتا ہو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہو۔ ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، جلدی پڑھنے والے قاری صاحب کی تلاش ہوتی ہے جو تیز پڑھنے والا ہو۔ ایام معدودات، چند دن تو ہیں گنتی کے، ان کو اللہ کی رضا میں گزار دیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات دنیا میں بھی آپ کو خوش کرے گی، آخرت میں بھی۔ اس لیے تراویح کے لیے بہترین قرآن پڑھنے والے قاری صاحب کا انتخاب کریں، جس قاری صاحب کی منزل بھی پکی ہو، آواز بھی خوبصورت ہو، آرام سے پڑھتا ہو، بے شک 1.5 گھنٹہ کیوں نہ لگ جائے، سکون کے ساتھ آپ نے تراویح پڑھنی ہے۔ اب آتے ہیں، کیونکہ تراویحوں کی بات شروع ہو گئی ہے تو سمجھ لیں کہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ تراویح پڑھنے کے بعد گھر آنا ہے، جو ضروری کام ان کو نپٹانے کے بعد کوشش کریں جلدی سونے کا معمول بنائیں، اس ذہن کے ساتھ سوئیں کہ صبح تہجد کی نماز میں اٹھنا ہے، تہجد کا الارم لگا کے سوئیں۔ ویسے تو سحری میں سب نہیں اٹھنا ہوتا ہے، تھوڑی سی ہمت کر کے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ خواتین جو کھانے پکانے کا وقت ہوتا ہے اس سے اپنے ذہن کے مطابق آدھے گھنٹے کا ٹائم رکھ کے تسلی سے وضو کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، پھر اپنی سحری میں۔ ایسے مرد حضرات جو ہیں جب کھانا شروع ہونے لگتا ہے اسی وقت ہاتھ منہ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بہت بابرکت ٹائم ہوتا ہے، یہ مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس وقت کی قدر اگر ہمیں معلوم ہو جائے، اس وقت کو صحیح طور پہ ہم استعمال کر لیں، میں اگر قسم بھی کھاؤں تو حق بجانب ہوں گا، یہ اتنی برکت والا وقت ہے، اس میں دنیا کے معاملات جتنے بھی پریشان کن ہوں ان کو بھی آپ نپٹا سکتے ہیں، آخرت کے معاملات جتنے بھی پریشان کن ہوں، آخرت کی منازل جتنی بھی پریشانی والی ہیں ان سے بھی آپ اللہ کی امان میں آ سکتے ہیں۔ اور جو میں آگے چل کے آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کوشش کریں اس کو بھی سحری کے ٹائم کر لیں، فوراً انشاءاللہ آپ جس بھی مشکل کے لیے اس وظیفے کو کریں گے اللہ کی ذات ضرور قبول کرے گی۔ خیر، تہجد کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، تہجد کا الارم لگا کے، یہ اسی وقت ہوگا، رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں، دعاؤں میں لگ جائیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ان کے لیے ایک بہترین مجرب نسخہ میں بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق حدیث قدسی بنتی ہے، جو لوگ ذکر اذکار میں رہے اس وجہ سے وہ دعا نہ مانگ سکے تو اللہ کی ذات ان کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ ذکر اذکار میں مشغولیت مانگنے والوں سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور مانگنے والوں سے بھی زیادہ ملے گا۔ اب اس بات کو سمجھیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر، آپ کو لگتا ہے بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ دولت مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ آپ کسی بھی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، اس سے حل مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ حل نہ ہو جو آپ مانگ رہے ہوں۔ آپ پریشان حال ہیں کاروباری معاملات میں، ہو سکتا ہے آپ کاروبار کی بہتری مانگیں اور کاروبار کی بہتری جس انداز میں آپ سوچ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اس طریقے سے نہ ہو۔ بہت سارے معاملات ہیں، خلاصہ کلام یہ بنتا ہے جو اللہ کی ذات آپ کے حق میں بہتر جانتی ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ اب اگر آپ کو مانگنا نہیں آتا تو آپ ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں۔ جو مانگنے کا وقت ہے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، مانگنے کی بجائے آپ اس کو تلاوت میں لگا دیں اور اس نیت سے لگائیں کہ اللہ کی ذات ذکر کرنے والوں کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے لحاظ سے اللہ کی ذات آپ کو ترقیاں دے گی، قبر آخرت کے حساب سے تو انشاءاللہ ملنی ہے، مانگنے سے بڑھ کر آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ لہذا خلاصہ یہ نکلے گا، تہجد کے وقت میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ حافظ نہیں ہیں، ناظرے پڑھنے والے ہیں، کوشش کریں جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صحیح انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، کچھ بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کو مانگنے والوں سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے ملے گا۔ پھر سحری وغیرہ کو کوشش کریں آخری وقت میں کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سحری کر کے سو جاتے ہیں، بلکہ سحری بالکل آخری وقت میں کرنا مسنون بھی ہے، مستحب بھی ہے، اس لیے کوشش کریں آخری وقت میں سحری کریں۔ اس کے بعد تھوڑا وقت ہوتا ہے، اذان آ جاتی ہے، اور کوشش
کوشش کریں گھر سے ہی سنت پڑھ کے جائیں، اس کی علیحدہ ایک فضیلت ہے۔ گھر سے سنت پڑھ کے نکلنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، گھر سے پڑھ کے نکلیں، اور اگر گھر سے نہیں پڑھی تو مسجد میں جا کے نماز سے پہلے سنت پڑھ لیں۔ اگر وقت بچتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں مسجد میں بھی۔ نماز کے بعد بھی کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں، ذکر اذکار کریں، اشراق کی نماز پڑھ کے آئیں تو بہت اچھا معمول ہے۔ معمول یہی ہونا چاہیے، مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں اور اشراق کی نماز پڑھ کے آئیں، پھر تھوڑی دیر آ کے آرام کریں۔ اور سورج نکلنے سے پہلے سونا، اس کی ممانت بھی ہے، اور یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، سونے میں اس وقت کو نہیں گزارنا چاہیے۔ سونے کا معمول سورج نکلنے کے بعد کا ہونا چاہیے۔ پھر آپ سورج نکلنے کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آرام کرنا چاہتے ہیں، آرام کریں، اور پھر اس کے بعد آپ نفلوں کا اہتمام کریں، اور نوافل میں بھی صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الاستغفار ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پھر اپنے کام میں جو بھی آپ کی مصروفیت ہو، اگر کوئی مصروفیت نہیں ہے کوشش کریں زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں۔ پھر نماز ظہر کو وقت مقرر پر پڑھیں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 20 منٹ تک آپ کم از کم 20 منٹ تک ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، اور آگے میں انشاءاللہ آپ کو ایک تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے بہترین نسخہ بتانے لگا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی تلاوت بہت اچھی ہو جائے گی، اور رمضان میں زیادہ قرآن مجید انشاءاللہ آپ تلاوت کر پائیں گے۔ عصر کی نماز کو پھر وقت پر پڑھیں، اور عصر کی نماز کے بعد بھی کم از کم 20 منٹ آپ ذکر اذکار کریں۔ غروب آفتاب کے وقت اپنا روزہ افطار کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالی نے طاقت اور استطاعت توفیق دی ہے تو کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بلائیں، یا پڑوسیوں کے گھر میں کچھ نہ کچھ افطاری کے لیے ضرور بھیجیں، یہ بابرکت عمل ہوتا ہے۔ افطار سے پہلے کوشش کریں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں سحری اور افطاری کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ تراویحوں کے بعد 5 منٹ بیٹھ کر آپ غور ضرور کیا کریں، سوچیں کہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا اچھا کیا اور کیا بہتر کیا، اور کون سی چیز میں کمزوری رہ گئی ہے، کس چیز میں مجھے مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ دن کے تمام معمولات کو سامنے رکھ کر یہ چیزیں سوچیں، مزید میں کیا بہتر کر سکتا ہوں، اپنے رمضان کو کیسے بہتر، یہ 5 منٹ سوچنے کے لیے نکالیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحت، تندرستی اور پختہ ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کا مشاہدہ کرنے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصراً میں آپ کو روزانہ قرآن پاک کا کتنا حصہ پڑھیں، 30 دنوں میں کتنے قرآن پاک بنیں گے، اس بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ فجر کی نماز میں 4 صفحات، ظہر کی نماز میں 4 صفحات، عصر کی نماز میں 4 صفحات، مغرب کی نماز میں 4 صفحات، عشاء کی نماز میں 4 صفحے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں، پھر آپ ایک قرآن مجید ختم کرنا چاہتے ہیں، 2 کرنا چاہتے ہیں، 3 کرنا چاہتے ہیں، اسی ترتیب کے مطابق ڈبل کرتے جائیں۔ اگر آپ نے 30 دنوں میں ایک قرآن مجید مکمل کرنا ہے، اس کا بہترین آسان طریقہ ہے ہر فرض نماز کے بعد 4 صفحات قرآن مجید کے پڑھیں، 4 صفحات، تو انشاءاللہ اس طریقے سے مہینے میں ایک قرآن مجید ختم ہوگا۔ اگر آپ 2 قرآن مجید ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ 4 کی بجائے 8 صفحات کر دیں، اور اگر آپ 2.5 قرآن مجید ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ 10 صفحات کر دیں، اور اگر آپ 10 دن میں یعنی ایک قرآن مجید ختم کرنا چاہتے ہیں، پورے مہینے میں 3 قرآن مجید ختم ہوں گے تو 12 صفحات کر دیں۔ اگر آپ 6 دن میں ایک قرآن مجید ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہر نماز کے ساتھ 20 صفحات پڑھا کریں، انشاءاللہ اس طریقے سے 6 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک مختصر سی تفسیر میں نے بتا دی۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں جس کی کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، بڑے سے بڑا رکا ہوا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ عام دنوں میں کریں تب بھی حل ہوگا، لیکن رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کریں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سحری کے وقت میں کریں تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا۔ تمام قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد، یا جیسے میں نے بتایا رمضان شریف میں سحری کے وقت آپ اس وظیفے کو کریں، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں، وضو کرنا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، قرآن کریم کو کھول لیں، سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر سورت
یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، سورۃ مائدہ ہے، ایسے سورۃ فاتحہ کو مکمل کرنا ہے، پھر ہر سورت کی پہلی آیت اور آخری آیت تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ 30ویں پارے پہ پہنچیں گے، جب آپ آخری پارے پہ پہنچیں گے، پھر آپ نے سورۃ الزلزال، 30ویں پارے میں سورۃ الزلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہاں سے لے کر آخر تک مکمل پڑھنے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، انشاءاللہ آپ ناظرے بھی پڑھنے والے ہوں گے تو 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، حافظ آدمی کو تو ویسے ہی یہ صورتیں پڑھنے میں 3-4 منٹ لگتے ہیں۔ سورۃ الزلزال سے لے کر مکمل قرآن مجید ختم کرنے تک صورتیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، دل سے دعا مانگیں، جس بھی مشکل میں آپ ہیں، جس بھی پریشانی میں آپ ہیں، جس بھی بیماری کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، جادو ہے، جنات ہے، شیاطین ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے چند دنوں میں ہی آپ مکمل طور پر دیکھیں گے اس پریشانی سے مکمل طور پر ایسے آپ کو نجات ملے گی جیسے وہ محاورہ ہے، مکھن سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ مکھن سے بال نکالنے میں کیسے بالکل نہیں پتہ چلتا۔ آپ کو یہ وظیفہ کرتے ہوئے 1 دن 2 دن 3 دن گزریں گے، آپ کو ایسے لگے گا کہ میری پریشانی مکمل ختم ہو گئی ہے، جیسے میں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی تمام عبادت کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو رمضان المبارک میں تیاری کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔